الحمدللہ IMF کا پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول جو ایگریمنٹ جو رات گزری ہے ہو گیا ہے، اور اس کے لیے میں جناب وزیر خزانہ کو، اورنگزیب صاحب کو، سیکرٹری فائنانس چودھری امداد اللہ بسال کو، ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب کو، اور وزیر پلاننگ احسن اقبال جو کہ اس وقت اعتکاف میں مدینہ منورہ میں ہے، کامرس منسٹر کو، پاور منسٹر کو، سیکرٹری پاورز کو، چیئرمین FBR کو، احد خان چیمہ کو خصوصی طور پر، اور تمام ممبران کیبنٹ کو میں اور گورنمنٹ آفیشلز کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں یقیناً چیف عام اسٹاف جنرل آصف منیر کی بھی اسی طرح کنٹریبیوشن ہے جس طرح آپ کی ہے. تو یہ ایک ٹیم ورک کے ذریعے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں، اور لاء منسٹر صاحب کی بھی اس میں بڑی کاوش ہے، اور ہمارے ڈیفنس منسٹر تشریف فرما ہیں، منسٹر IT ہیں، تو درجہ بدرجہ آپ علی پرویز صاحب ہیں، آپ سب کی بے پناہ کاوشیں ہیں. اور یقین کریں کہ آپ کی یہ دن رات کی محنت نہ ہوتی تو یہ اچیومنٹ اتنی جلدی ہم نہ کر پاتے. آپ کو یاد ہے کہ اس کے اوپر کس طرح اغیار نے اور مخالفین نے ڈھنڈورے پیٹے کہ اب آیا کہ آیا منی بجٹ، اور منی بجٹ کے بغیر IMF آگے نہیں چلے گا. الحمدللہ منی بجٹ بھی نہیں آیا، اور شاید یہ حالیہ جو ادوار ہیں اس میں یہ پہلی بار ہے کہ اس طرح کے چیلنجنگ حالات میں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو ایک دہشت گردی 2 صوبوں میں جاری ہے، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح مہنگائی اپنے عروج پر تھی، اور دوسرے چیلنجز، ان سب کا آپ نے سامنا کیا بطور ایک ٹیم کے. پوری قوم نے اس میں بے پناہ اس میں قربانیاں دیں، اور خاص طور پر عام آدمی نے بہت تکالیف، بہت مصائب اور مشکلیں برداشت کی ہیں. اگر ان کی یہ قربانی، ان کی یہ کنٹریبیوشن نہ ہوتی تب بھی یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ناممکن تھا. جنہوں نے مہنگائی کا بوجھ برداشت کیا، اور ہر قسم کے سیلیڈ کلاس نے انہوں نے جتنا بوجھ برداشت کیا، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. تو پاکستان کے چاروں صوبوں میں عوام نے قربانیاں دی ہیں، اور اس کے بعد آپ کی محنت کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور اپنی کمال مہربانی سے یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کل رات ممکن پایا. اس میں صوبوں کے حوالے سے انہوں نے ان کی بڑی شاندار کنٹریبیوشنس ہیں. صوبہ پنجاب میں چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ، صوبہ سندھ میں میرے بھائی شاہ صاحب، صوبہ بلوچستان میں نواب سرفراز بگٹی، صوبہ KP میں گنڈاپور صاحب کی، ان سب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس جو کہ واز میک اور بریک، اس کے بغیر IMF نے آگے نہیں چلنا تھا. تو اس میں صوبوں نے پوری طرح حصہ ڈالا ہے. اور اگر ترتیب گنیں تو سب سے پہلے صوبہ پنجاب نے یہ ٹیکس اپنی اسمبلی سے پاس کروایا، اور پھر درجہ بدرجہ باقی صوبوں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حقائق ہیں جو آج آپ کے سامنے لانے انتہائی ضروری تھے. تو میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. اب اسی پروگرام میں RSF بھی شامل ہے، اس کی دیٹ از $1.3 بلین. تو یہ اپنا اس کا جو اس کو اگر آپ جمع کریں تو ٹوٹل اب $7 ارب کے بجائے $8.3 ارب بنتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے کے حوالے سے.
اور میں اس حوالے سے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر اور ان کی جو ٹیم ہے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پورا تعاون کیا اس حوالے سے. تو میں چند باتیں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے علم میں ہونا چاہیے. پچھلے سال کے مقابلے میں جو IMF نے جو ہدف مقرر کیا تھا، پچھلے سال تھا 9 ٹریلین روپیز یا کچھ اس سے زیادہ. اس سال 12.9 ٹریلین روپیز تھا، 12.9 ٹریلین روپیز. اور اس حوالے سے جو کام کیا گیا اس تقریباً ایک سال میں، کوئی پروگرام تو ہمارا سپٹمبر میں ہوا تھا، تو اس عرصے میں جو کام کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ لائق تحسین ہے. مثال کے طور پر آپ کی جو IMF نے جو ٹارگٹ مقرر کیا تھا ایز ریونیو کلیکشن ایز اے پارٹ آف ریشو آف یور GDP ٹیکس کلیکشن، وہ 10.2 تھی، آپ نے 10.6 اچیو کیا ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ سیلریڈ کلاس کی کنٹریبیوشن کو نہ بھولیے گا. اب جو بڑے بڑے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں، میں اس کو ابھی بڑے مختصر طریقے سے ذکر کروں گا. تو اس وقت ہماری جو اور یہ ہائیسٹ ٹیکس ریشو اچیومنٹ ہے ان دا لاسٹ 4 ایئرس. ڈار صاحب جب فائنانس منسٹر تو شاید اس وقت تو شاید 13%، 12 تو، لیکن اپنا جو حالات جس گراوٹ کا شکار ہو چکے تھے اس کو دوبارہ اپنا 9% تھی، ہماری 9% ریشو تھی ٹیکس کلیکشن ٹو GDP، جو اس وقت 10.8 پہ آئی ہے. IMF کا ٹارگٹ 10.2 ہے. دس از ون. سیکنڈلی میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہدف مقرر کیا ٹیکس کلیکشن کا، وہ 12.9 ٹریلین روپیز. اس میں ٹیکس نان ٹیکس سب شامل ہے. اس میں ہم نے جو پوری کوشش، پوری مشینری، پوری کیبنٹ ادارے کر رہے تھے اس کے لیے، تو IMF نے اپنے ریویو میں کہا کہ ہم اس ٹارگٹ کو کم کر دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں. Now probably I think the wheel started moving in the opposite direction probably for the first time in Pakistan's history. ہمیں اور کیا چاہیے تھا؟ IMF ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کا جو ہدف ہے اس کو وہ کم کر دے تو ہمیں. مگر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر میں نے یہ بات مان لی تو یہ تمام جو کام شروع ہے اس وقت ٹیکس کلیکشن کے لیے، جہاں کرپشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے، یہ سب بیٹھ جائیں گے. سو آئی سیڈ نو، آئی ول ناٹ ایکسیپٹ دس. IMF کو یقیناً حیرانگی ہوئی ہوگی. پھر نیگوشیٹ کیا IMF نے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اس طرح کریں گے. 12.1 کہا انہوں نے ہمیں کہ 12.9 سے 12.1 پہ لے آئیں. ہم نے نیگوشیٹ کیا اور اس کو بڑھا کے دوبارہ 12.33 پہ لے کے آئے. تو یہ کس کی کامیابی ہے؟ آپ کی، اس قوم کی، کہ IMF جیسا ادارہ حیران پریشان ہوا کہ آئی مین از اٹ ہیپننگ ان پاکستان اور سمویئر ایلس. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، یہ آپ کی محنت ہے، یہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. میں بخدا آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے ہمیشہ کہا کہ کپتان ایک ہوتا ہے 11 کے ٹیم میں، باقی 10 کام نہ کرے تو کپتان نے کیا کام کرنا ہے. بالکل. تب یہ آہستہ آہستہ یہ استحکام آیا ہے ہماری اس. اور پچھلے سال کے مقابلے میں جو آپ کی ٹیکس کلیکشن میں 26% اضافہ ہے. اٹ از اے کوانٹم جمپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا کرم ہے. پھر جو 3 ہم نے پلرز پلانکس بنائے، ایک تھرو لیگل ریکورس، دوسرا افیکٹو انفورسمنٹ، اور تیسرا نیگوشیشن ود دا ٹیکس پیئرز. یہ 3 پلانکس بنائے ہم نے. جو لیگل ریکورس کا مطلب یہ ہے کہ جو کورٹوں میں جو اپنا پینڈنگ کیسز ہیں، ٹریبونل لیول پر، ہائی کورٹ لیول پر اور سپریم کورٹ لیول پر، کھربوں روپے کے وہاں پر کیسز پڑے ہیں. کتنے سچے ہیں جھوٹے ہیں تو جب قاضی فیصلہ کرے گا تو پتہ چلے گا. میں اس کے اوپر کوئی آئی تھنک دا جوری از آؤٹ ایٹ دا مومنٹ
کہ کس کا زیادہ قصور ہے، FBR کا قصور ہے یا کسی اور کا قصور ہے، وہ بعد میں بات کریں گے، لیکن اس کے اوپر کام بڑی تیزی سے شروع ہو چکا، اس کے اوپر کئی مہینے لگے ہمیں، اور اس وقت جو 34 ارب روپے، اٹس ڈراپ ان دی اوشن، آئی ایم ٹیلنگ یو، 34 ارب روپے ریکور کیے جا چکے ہیں تھرو اے نیو میکنزم. اور when was the last time when any government in this country received 34 billion rupees in 1 week? It is the will to do, nothing else. کوئی جادو ٹونا نہیں ہے. ایفرٹ، فوکس اینڈ امپلیمنٹیشن. تو آپ نے یہ کوشش کی، اس میں لا منسٹر کا بہت اس میں ان کی کنٹریبیوشن ہے، اس میں اپنا اٹارنی جنرل آف پاکستان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، FBR کے چیئرمین کی بڑی کنٹریبیوشن، اسٹیٹ بینک کے گورنر کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو کہتے ہیں قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے، تو یہ قطرہ پہلا ہے، اور بھی انشاءاللہ اس میں بارش ہوگی.